اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے۔ لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے۔ یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا، ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی۔ یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے ہیں، بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہیں۔ درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے قواد دیکھ کر مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد۔ لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا۔ میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی، تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنیجیے۔ تو اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے۔ آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے۔ تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنے اس وقار کو قائم رکھنا، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں، اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑے گی، اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں، تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں۔ اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں۔ آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا، آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں۔ آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور۔ میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جا، اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے، تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہیں؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑیں گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور طائف
کی طرف سرکار نے سفر کیا اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی. وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، یہ کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، بد اخلاقی چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، بدکاری چھوڑ دیں. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جدوجہد کرتے. لا اللہ کا باقی النفس کا، اللہ نے کہا محبوب کہ آپ جان پر کھیل جائیں گے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ گئے، اب تم مشقت کرنے لگے. دن رات نبی پاک نکلتے کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں. مجھے بتاؤ نا، آج ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی دین سے دور بندہ، کوئی شریعت سے دور بندہ، کوئی قرآن و سنت سے دور بندہ قرآن و سنت کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے. کوئی والدین سے، خاندان سے ٹوٹا ہوا جڑ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے. اس کاز کے لیے ہم کو جدوجہد کرتے ہیں. ہم نے اپنی اس شان کو پہچانا ہے. وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے لے کے نکل جانا اور لوگوں تک پہنچانا. پتہ نہیں تھا تمام صحابہ کو کہ مدینہ شریف میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تو نکل گئے، دور دراز مزارات بنے ان کے، انہوں نے تو دین پھیلایا. لیکن آج دین پھیلانے کا درد نہیں ہے سینوں میں. آج اگر کوئی اسٹیج پر چڑھ کے تقریر بھی کرتا ہے تو وہ مجمع پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانا چاہتا ہے، وہ محفلوں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ الفاظ کے زیر و بم سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر شہرت کی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے. لوگ اپنی تقریر کے زور پر اپنا ذاتی قد اونچا کرنا چاہتے ہیں. وہ جو خاص ایک درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، یہ حضور کے سینے کا درد ہے. امت کو اس کے لیے کام کرنا، امت کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کو بنیادی عقائد تک کا نہیں پتا، بنیادی ضروریات سے آگاہ نہیں ہے. اس دور کا مسلمان وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، حضور پر فدائی ہے، محبت عشق وارفتگی رکھتا ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے. اس کو دین کے معاملات کی پوری سمجھ اور ادراک نہیں ہے. ڈھیروں وقت تک جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کر، 25 منٹ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. یہ کس نے شعور بیدار کرنا ہے؟ اس کے لیے کون جدوجہد کرے؟ اس کے لیے کون میدان میں نکلے گا؟ کون صبح سے شام تک کوشش کرے گا؟ خدا را، ہم اگر احسن تقویم والے معیار پہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کے اندر وہ ماحول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ اصلاح پذیر ہوں، جس سے لوگ دین کی طرف راغب ہوں، جس سے ان کا مزاج بنے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بڑے سریلی آواز میں گانا گنگنا رہا تھا. ٹھہر گئے صحابی رسول اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. اس خوبصورت اور مد بھری آواز سے یہ اللہ کی کتاب پڑھتا. قربان جائیں، کوئی قبولیت کی گھڑیاں تھی. وہ نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بات کر کے تشریف لے گئے. وہ نوجوان اندر سے نکلا تو کسی نے اس سے کہا آج پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرے، عظیم صحابی رسول، عظیم قاری قرآن، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح مجھ پر نازل ہوا تھا. فرمایا وہ عظیم انسان آج یہاں سے گزرے اور تیری خوبصورت آواز سن کے انہوں نے کہا کاش تو قرآن پڑھتا. ان کی اس بات میں کتنا درد ہوگا، کتنی اس میں جاذبیت ہوگی، کتنا وہ کوڑے ہوگے، کتنا شوق ہوگا اسے قاری بنانے کا. حضرت
عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے. اس نوجوان کو جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت تیرے بارے میں یہ کہہ گئے ہیں, کہنے لگا سچ بتاؤ, صحابی رسول نے میرے بارے میں یہ کہا, انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے میرے بارے میں یہ لفظ, ان کی مجھ پر نگاہ پڑ گئی ہے, انہوں نے میرے لیے یہ جملے مرتب کیے ہیں. کہا کو بتا سکتا ہے ان کا گھر کہاں ہے؟ کہ فلاں گلی کے فلاں چوک میں فلاں محلے میں, تو جا وہاں ان کا گھر ہے. پہنچ گیا, دروازے پہ دستک دی, سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے, آپ کے قدموں سے لگ گیا, رونے لگا. فرمایا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کی آواز سن کے آپ نے کہا نہیں تھا کاش قرآن پڑھتا, میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک. میں قرآن تو میرے بھائی اس کے لیے تو کوئی جدوجہد ہی نہیں کرتا, اس کے لیے تو ہم کاوش ہی نہیں کرتے. تو حضور کے سینے کا یہ درد ہے کہ امت اپنا احساس سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حضرت انسان کو خلیفہ بنایا ہے وہ دوسروں کی تربیت کے لیے کوئی کردار. ہمیں جب لیکچر آیا ہوا ہوتا ہے نا, پھر ہم اپنے بچوں کو لیکچر دینے لگ جاتے ہیں. حالانکہ بچے ہماری تقریروں سے نہیں سیکھتے, وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں. جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیکچر دینے سے انہیں فرق نہیں پڑتا, وہ تو ہمارا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا, حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے پھیلا کچلا رہے. آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, پر محفلوں کی حد تک, جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں. اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں, تنہائی انہیں ملتی ہے, پھر خطرناک صورتحال ہے. اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں, تکلیف میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے, ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی. ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہیں, ایسا نہیں, بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی, مالک دیکھ رہا. خشیت دل میں بیٹھ گئی. ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا, بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے. وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں. جب ہم کریم رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو. اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی. پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے. یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا, مجرم قانون سے بھاگتے ہیں. اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی, اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے. کسی نے دیکھ نہیں لیا, کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے, معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا. یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا, وہ خود حاضر ہوئے, مجھے پاک کر دے. حضور نے فرمایا جاؤ, کیا بات کر دو. پھر آئے حضور پاک کر دے, پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے. فرمایا کیا حضور غلطی کر بیٹھا ہوں, مجھ سے ناپاکی سرزد ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے, مجنون تو نہیں. حضور نہیں, قوا ٹھیک ہے. فرمایا اس کا کوئی منہ سونگھے, کوئی نشہ آور چیز تو نہیں کھا بیٹھا. یا رسول اللہ نہیں, بالکل ٹھیک. پھر روئے, کریم مہربانی کریں, مجھ سے غلطی ہو, مجھے پاک کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا, لوگوں نے پتھر مارے, پھر ان کا انتقال ہوا. لوگ پریشان تھے, کوئی
کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا، اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہے۔ اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ کر بتائی ہے، ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے۔ یہ بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا۔ یہ چیز حضور نے پیدا کر دی۔ آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں؟ اس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار، زبان سے انگارے برسانے والے لوگ، اور بڑے بڑے دعوے محبت کے کرنے والے، اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا۔ اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کی حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں، سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کا صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی۔ مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون، ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کیے ہیں، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسند پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ۔ ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے لوگ حقوق مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ تزکیہ کیا ہے لوگوں کا کہ ضمیر بیدار کیے، باطن میں روشنی پیدا کی، کہ تو صرف تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کی اداکاری نہ کرے، بلکہ تیرا باطن اب سے رب سے جڑا ہوا، تیرے اندر سے آواز اٹھے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس، عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دے۔ حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا کہیں بھاگ نہ، اسے پتا تھا مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھ پر حد جاری ہوگی، مجھے مار ڈالا جائے گا اس جرم کی پاداش میں، لیکن 2 سپاہی نہیں حضور نے ساتھ بھیجے، فرمایا جا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔
بچہ پیدا ہونے کے بعد